الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ اللہ کی بے انتہا حمد و ثنا، مہربانیاں، شکریہ عنایت جس رب تعالی نے اپنی رحمت کے صدقے سے ہم سب کو اپنی کتاب مقدس کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائی، اسی سے دعا اور التماس ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک میرا آپ کا سچا تعلق اپنی سچی کتاب اور اپنے سچے اور آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم و دائم فرما دے۔ خواتین و حضرات، آج کی بات انشاءاللہ العزیز وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ آیت نمبر 63 سے شروع ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی کتاب کے علم سے مالا مال فرماتے ہوئے عمل کے ساتھ اپنی ہی رضا کے لیے پوری کائنات میں یہ قرآن سنانے اور پہنچانے والا بنا دے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یہود کی 3 بیماریوں کا ذکر ہوگا ان آیات مقدسہ میں۔ سب سے پہلی بیماری تھی ان کی، جسے تولی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سے کچھ کہنا اور کرنا کچھ۔ پہلی بیماری تھی تولی کی، اور دوسری بیماری تھی ان کے اندر ہیلے بازی کرنے کی، شارٹ کٹ رستے نکالنے کی، یہ ناتے وہ ناتے یہ ناتے یہ، متبادل یعنی چکر بازی دینا۔ اور تیسری تعمق کی بیماری تھی۔ ان 3 بیماریوں کو اللہ پاک نے ان آیات میں جمع کرنا گئے، پھر ساتھ ساتھ ان کے حالات کہ یہ یہود کے جو بڑے تھے وہ کیا کرتے تھے، ان کے تو آباء و اجداد ایسے تھے، یہ لوگ کیسے بہتر ہو سکتے گے۔ اب وَإِذْ أَخَذْنَا سے اس واقعے کا تذکرہ شروع فرمایا کہ جب ان لوگوں نے اللہ کا کلام سنا، سننے کے بعد پھر گئے۔ اب جبریل امین نے پہاڑ کھڑا کیا اوپر، بندے بنتے اور نہیں تھے اوپر گراتے۔ اب ایک قوم ایسی تھی، ہم نے کہا لو پکڑو کتاب۔ اب یہ نہیں کہ کتاب کو جھپی مارنی ہے، کتاب اوڑھ رہی تھی یہ پکڑ لو نا، مانا عمل کرو، چھوڑو یہ ہیلے بازی اور یہ کہانیاں اور یہ بات لو۔ اب جب تک پہاڑ جبریل لے کر کھڑا رہا، کہنے لگے ٹھیک ہے، ہٹنے کی دیر ہے، کہنے لگے ہم نہیں مانتے۔ اللہ کہتے تم تو ایسی قوم ہو کہ جوتا نظر آئے تو آمنا گئے، اگر جو ہی پہاڑ ہٹایا تم نے میرے ساتھ کیا کیا۔ ان کے آباء و اجداد کا ذکر اور 3 بیماریاں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب پختہ وعدہ لیا ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اخذنا میثاق، پکی بات ہے۔ اللہ ہٹا لے پہاڑ، اللہ عذاب ہٹائیے، اللہ تکلیف دور کیجیے، وہ کیا کرو گے؟
ہم تیری کتاب پر عمل کریں گے۔ چلو ٹھیک ہے۔ اب یہ ذہن میں سوال نہیں آنا چاہیے کہ اللہ کو پتہ تھا عمل نہیں کریں گے، اللہ نے پہاڑ کیوں ہٹایا؟ جہاں وہ عزیز ہے، غالب ہے، وہاں ارحم الراحمین بھی تو ہے نا، اس کی رحمت بھی تو ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ کی صفت حوصلے والی نہ ہوتی تو آج یہ سارا کارخانہ تباہ و برباد ہو چکا ہوتا۔ وہ حوصلہ ہے، حوصلہ رکھنے والی ذات ہے۔ ہمارے گناہ دیکھ کر بھی فرشتے شام کو لے جاتے ہیں، آج انہوں نے نماز نہیں پڑھی، فرشتے کہتے ہیں آج اس عورت نے بے حیائی، بے پردگی، فلانا فلانا، اس مرد نے جھوٹ، گلہ، جوا، شراب، غلط کام کیے۔ یہ اللہ کے پاس اعمال پہنچتے ہیں، اور صبح پھر بھی میرے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ اللہ کی صفت ہے نا، اللہ بڑا حوصلے والا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا، یہ تو پاکستان والے میثاق طے کرتے ہیں پر ایک دوسرے کو ٹیکے لگانے کے لیے، اس کو ہی پتہ ہے یہ جھوٹا ہے، اور ان کو بھی پتہ ہے یہ ہمارا ہی ابا ہے، پھر بھی کہتے ہیں ہمارا میثاق جمہوریت ہے، جھوٹے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب پکا وعدہ لیا ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا، وَرَفَعْنَا، کیا لفظ ہے؟ اللہ کہتے میں نے ڈنڈے سے منوایا، لا کھڑا کیا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، اسی وقت ہم نے کہا تھا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، لے لو تم، پکڑو تم اس کتاب کو جو ہم تمہیں دیں، بِقُوَّةٍ، مضبوطی کے ساتھ۔ بیویاں یاد رکھنا، کتاب کو پکڑنے کا مطلب کتاب پر عمل کرنا ہے۔ مضبوطی مانا تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ اس تورات کے مطابق گزرے، یہ ہے تورات کو، ورنہ یہ نہیں ہے کہ تورات اڑی جا رہی تھی تو جھپی ڈال لو، مضبوطی نہ۔ مضبوطی کا معنی عمل کرنا گئے، مضبوطی کا معنی اس کے مطابق زندگی گزارنی گئے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو تم ان احکامات کو جو اس کتاب کے اندر لکھے گئے۔ لعلکم، کیا لفظ ہے؟ کیوں؟ تاکہ تم تتقون، گناہوں سے بچو، اس کتاب پر عمل کرنے سے۔ لعلکم تتقون، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ اللہ مجھے آپ کو قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے۔ خواتین و حضرات، اس آیت نے دو باتیں سمجھائی کہ اللہ نے ان سے وعدہ لیا اور یہ رب سے وعدہ کر آئے۔ پہاڑ ہٹ گیا، کتاب مل گئی، گھر پہنچے، جب ادھر آئے پھر کیا ہوا؟ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر گئے تم سب کے سب اس کے بعد۔ من بعد ذلک، من بعد ذلک، اللہ اکبر، یا اللہ یہ پھر گئے تھے تو مار، من بعد ذلک، یا اللہ یہ تے ہٹ گئے تو بھی پھر ان کو تباہ کر نہ۔ جواب آیا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، البتہ ہوتے تم فوراً تباہ ہونے والے، تم ہو جاتے فوراً برباد ہونے والے۔ اللہ اکبر۔ بیویاں باپ، آج بھی اگر کوئی انسان بچنا چاہتا ہے تو اللہ سے فضل مانگے۔ کیا مانگنا ہے؟ دو باتیں واقع یاد کرانے گے، پھر آگے چلتے ہیں۔ کہہ لیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولانا احمد علی لاہوری سارے کہہ لیں رحمت اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے، اللہ تیری تقسیم پر قربان جاؤں۔ وہ لاہوری کو دیکھا، سکھ مذہب سے اسلام کی طرف آیا، خاندانی مسلمان نہ تھے، سکھ مذہب سے آیا تو قرآن کا مفسر بن گیا ہے۔
اور ادھر ہیر وارث کو دیکھو تو وہ ہیر وارث صاحب وہ لکھ رہا ہے وہ کہانی، وہ سید اور یہ سکھ، اس سے تو نے قرآن کا کام لیا، اس سے اس کا کام لیا، رب تیری اپنی کی بات۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ ایک شخص نے قتل کیا اور ایک نے قتل نہیں کیا، دونوں جیل میں چلے گئے۔ اب جس نے قتل کیا وہ ہر وقت دعا مانگتا، یا اللہ فضل کری، یا اللہ مہربانی فضل کر یا اللہ، اور جس نے قتل نہیں کیا ہوا تھا وہ کہتا یا اللہ تجھے تو پتہ ہے میں نے قتل نہیں کیا، عدل کریں، بس انصاف کریں، یا اللہ تو عدل کریں، انصاف کریں۔ جب فیصلہ آیا تو حضرت فرماتے کہ جس نے قتل کیا وہ بری ہو گیا اور جس نے قتل نہیں کیا تو اسے سزا موت ہو گئی۔ یا اللہ یہ کیا ماجرا گئے؟ فرماتے استخارے کی نیت دعا پڑی، یا اللہ سارے جہان کو پتہ ہے کہ قاتل ہے اور وہ بری ہو گیا گئے۔ ماشاءاللہ لوگوں کے وکیل بکتے تھے، ہماری تو پوری عدالت بک جاتی ہے، اللہ اکبر، چھٹی والے دن ہی کام پورا گئے۔ بہرحال اس زمانے کی بات، بہت پہلے انصاف لوگ، یا اللہ یہ کیا؟ آپ فرماتے رب کی طرف سے القاء و جواب ملا کہ یہ تو دعا مانگتا تھا یا اللہ عدل کری، انصاف کری، میرے انصاف کا پہلا اپنا طریقہ کار ہے۔ اس شخص نے ایک دن دریا کے کنارے، نہر ندی کنارے بیٹھا تھا، تنکا اٹھایا ہوا تھا اور چونٹی پھر رہی تھی، چونٹی آ گئی تنکے پر، اس نے آدھا پانی میں اور اوپر سے آگ لگا دی۔ اب چونٹی اوپر آگ ہے مرتی ہے، نیچے پانی میں مر گئی، اور اس کی اپنی دعا تھی یا اللہ عدل کری، یا اللہ انصاف کری۔ میں نے اس کے بدلے کے اندر انصاف کیا کہ اسے سزا مل گئی ہے، اور اس نے دعا مانگی یا اللہ فضل کری، یا اللہ فضل کری، اور میرے فضل کا کوئی کنارہ نہیں ہے، میری رحمت نے اسے معاف کر دیا گئے۔ آئیے حدیث سنیے، یہ تو اس دنیا کی بات، اب سچے انسان کی بات کرتے ہیں جس کی سچائی پر آسمان بھی گواہیاں دیا کرتا ہے، میرا محمد مصطفیٰ سبحان اللہ۔ آپ حدیث سناتے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں حدیث یاد کر کے جانا، یہ تحفہ ہے جملہ۔ آپ فرماتے قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگی، اعمال تل رہے ہوں گے، تو ایک شخص ایسا آیا جس کے پاس صرف ایک نیکی رہ گئی ہے جنت جانے میں، باقی سارا کھاتا پورا ہے۔ اللہ نے فرمایا جا میاں، اس میدان میں تجھے کوئی دیتا ہے تو نیکی لیا، تیرا معاملہ پورا گیا۔ سب سے پہلی ملاقات والد سے، ماں سے، بھائی سے، بہنوں سے، رشتہ داروں سے، سب نے کہا سب کچھ ہے، لیکن آج دن ہے قیامت کا، آج نیکی نہ پیسوں سے نہ فری میں کوئی نیکی نہیں ہے، جا اپنا کام کر۔ اماں ابا بہن بھائی سب چھوڑ گئے، آگے گیا تو ایک آدمی مل گیا، اس نے کہا خیر ہے کیا بات ہے؟ کہتے یار ایک نیکی چاہیے۔ اس نے کہا میرے تے اپنے پاس ایک نیکی ہے، تیرا کام بنتا ہے نا، تو لے جا، لے جا، تیرا کام بن جائے گا، چل تو اپنا کام ٹھیک کر۔ رب کی جناب میں پہنچا، رب نے کہا کس نے دیے نیکی؟ اماں نے، ابا نے؟ یا اللہ ماں نے بھی پہچانا، انکار کیا، باپ نے، بھائیوں نے، بہنوں نے، اولاد نے، وہ اجنبی بندہ تھا اس نے دیے۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ آپ کو مجھے سمجھانا چاہتے، بلاؤ۔ وہ آیا، اللہ فرمائیں گے چاہ انت اجود منی، اور تم مجھ سے بھی بڑا سخی آ گیا ہے؟ اللہ تجھ سے تو بڑا سخی کوئی نہیں، پر اس کو ایک نیکی چاہیے تھی نا، اس کا کام میرے پاس تھی بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے جملہ سنیے گا، پیغمبر سارے کہہ لیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی رحمت کو جوش آیا، رب نے میدان محشر میں اعلان کیا، اور لوگوں گواہ رہنا میں نے دونوں کو جنت دی، پر اگلی بات یہ میرے
عدل کے ذریعے جنت میں جائے کہ نیکیاں پوری ہو گئی، اور یہ میرے فضل کے ذریعے بغیر نیکی کے جنت میں چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر تم پہ اللہ کا فضل نہ ہوتا، اگر تم پہ اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تم تو خسارہ پانے والے ہوتے۔ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تم تو فوراً تباہ برباد ہونے والے ہوتے۔ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نے بچایا۔ رب مجھے آپ کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔